بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन नौयान इस किताब में किताब ज़का पढ़ रहे हैं, और किताब ज़का में हम लोग बाब ज़कातिल खारिजी मिनल अर्द इसको पढ़ रहे हैं। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 147। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير. दाल खा दोनों के फतहे से। हाँ, مدخر من الحب كالقمح والشعير، شعير الأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والكرسنة والسمسم والدخن، الكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم. وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم، دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما، قاله في الكافي. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة، وله أن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر وهي من القضاة كلها، فليس عليها عشر. والفرسك والخوخ، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، إجماعا لنص الخبر، رواه أحمد وابن ماجه. وبالأرادب 6 وربع، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257 و7 رطل، لحديث أبي سعيد مرفوعا: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقطة من السبل، وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له. نص عليه. قال أحمد: هو بمنزلة المباحات، ليس فيه صدقات. چلیے ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبيل في شرح الدليل میں کتاب الزکاة میں باب زکاة الخارجی من الارض پڑھ رہے ہیں. ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 147. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب زکاة الخارجی من الارض. جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جیسے ذہب اور فضہ میں، اور اسی طرح سائمۃ الانعام یا سائمہ جسے اگر کہہ دیتے ہیں مواشی میں، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والے غلے میں زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے، عروض التجارہ میں بھی زکوٰۃ ہے. انہی میں سے ایک یہ غلے کی زکوٰۃ سے متعلق ایک باب آج اس میں باندھے. اجمعو، یہاں پر جو سب سے پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ یہ محل اتفاق ہے کہ یہ جو غلے میں زکوٰۃ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، زبیب، منقع ہے، ان تمام میں زکوٰۃ واجب ہے. اس پر اتفاق ہے علماء کا. اب اس کے لیے معیار کیا ہے، اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا مکیل اور موزون ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضابطے کے طور پر مانیں گے، یا اس کا ادخار یعنی اس کو جمع کرنے کی صلاحیت اس دانے میں ہو، اس کو رکھ کر کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کھجور ہو یا منقع ہو، گیہوں ہو، چاول ہو. تو یہ علماء کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اب یہاں جو ہم لوگ فقہ حنبلی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں وہ مکیل اور مدخر کو مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ناپا جانا یا پھر اس کو ذخیرہ اندوزی کے لیے صحیح ہونا، یہ دو معیار ہیں دانوں میں، غلے میں زکوٰۃ کے لیے. اب اس کی مثالیں یہاں پر یہ دے رہے ہیں. تجب فی کل مکیل مدخر من الحب، آگے آئے گا وہ من الثمر. من الحب کی مثالیں دے رہے ہیں، دیکھیے، کالقمح والشعیر، گیہوں، جو، ذرہ، معلوم ہے ذرہ مکئی کو بولتے ہیں، الحمص چنا، العدس دال، الباقلہ لوبا یا لوبیا جو بھی کہیں. اور یہ تو معرب لفظ ہے، ورنہ اس کا اصلی لفظ جو ہے وہ پھول جو استعمال ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی معنی. والکرس ہے نا، اس کو گاؤ دانہ کہتے ہیں. یہ اصل میں گائے کھاتی ہے، اور ایسے دانوں میں یہ ایک دانہ ہے. سمسم تو جانتے ہیں، تل. دخن کہتے ہیں باجرے، دخن باجرہ. والکراویہ، کراویہ بالکل زیرے کی طرح ایک مسالوں میں ایک مسالہ، بالکل زیرے کی شکل اس کی ہوتی ہے. والکزبرہ، یہ تو جو ہم لوگ دھنیا کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو حویز ہم لوگ بولتے ہیں وہ.
دھنیا کا جو پتا ہے اس کا جو دانہ ہے اس کو کہتے ہیں الکزبرہ. وبذر القطن، یہ کاٹن کے بیج، کپاس کے جو بیج اس کو یہ کہہ رہے ہیں. والکتان، الکتان السی کو کہتے ہیں، السی جو کھائی جاتی ہے، چٹنی وٹنی بناتے ہیں ہمارے طرف. البطیخ، البطیخ تو یہ کیا کہتے ہیں، تربوز کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے کئی ایک مثالیں دی. اب اس میں بعض چیزیں ہیں دیکھیے، حالانکہ وہ مدخر ہیں اور براہ راست وہ غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، مدخر ہیں کچھ دن تک، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے دن تک استعمال کے لیے رکھتے بھی ہیں، 2 دن 4 دن. یہاں بطیخ وغیرہ کا ذکر کیے. اب ان کی دلیل یہ ہے، انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. زمین سے جو کچھ خارج من الارض ہے، زمین سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں زکوٰۃ واجب قرار دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر یا او كان عشريا العشر. یہاں کہتے ہیں کہ عثريا اگر کہہ رہے ہیں تو وہ پودے جو اپنے طور پہ زمین سے پانی کھینچ لیتے ہیں، جڑوں سے پانی لیتے ہیں. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے اس پر اگر کھیتی کرتے ہیں تو اس میں عشر دینا ہے. اگر آپ کنواں کھود کر بجلی کے ذریعے سے اس کی سینچائی کر کے اگر آپ کوئی کھیتی یہ کرتے ہیں تو پھر اس میں آدمی کو صرف نصف العشر دینا ہے، یعنی 5% دینا ہے. العشر 10%. اب اس بنیاد پر کہ جو آسمانی بارش سے ہو یا آپ کے سینچائی سے ہو، جو بھی نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عشر یا نصف العشر دینے کے لیے کہا. اس بنیاد پر یہ بہت ساری مثالیں یہاں پر انہوں نے زکوٰۃ کے لیے دی ہیں کہ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو جیسے سبزیاں ہیں، ٹماٹر ہے، ترکاری ہے، اور بھی جو بھی سبزیاں استعمال ہوتی ہیں، پتا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ نہ مدخر ہوتی ہیں اور نہ یہ مکیل ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب مزید یہاں پر مثالیں دے رہے ہیں. وَيَدُلُّ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الْكَيْلِ، انہوں نے جو مکیل، ایسی چیزیں جو ناپی جاتی ہیں کسی پیمانے میں ڈال کر، مد میں ڈال کر، صاع میں ڈال کر، تو اس کو انہوں نے اعتبار کیا ہے. کس بنیاد پر؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. 5 وسق سے کم ہو تو اس میں صدقہ ہی نہیں ہے. 5 وسق، اس کا وزن اگر اپنے ہم لوگ ہماثر جو پیمانے ہیں اس وقت اس میں یہ کریں گے. اب چونکہ مکیل زیادہ نہیں ہے، اکثر جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکیل میں تھی وہ آج وہ موزون میں آ گئی. مثلا یہ جو بھی چاول ہے، گیہوں ہے، یہ سب اب کلو ہی سے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے. اس دور میں صاع سے
مد سے اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب اس مکیل کا کتنا وزن ہوتا ہے اس کا اعتبار کر کے آپ زکوٰۃ میں نصاب مقرر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خمسۃ اوسق، ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ اب پہلے یہ دیکھیں کہ ایک صاع کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک صاع 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک صاع کا جو وزن اگر ہم حساب کرنا چاہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب لجنہ دائمہ نے یہ کہا کہ 3 کلو، یہ صرف ایک احتیاطی، ورنہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے 2 کلو 40 گرام بتلایا ایک صاع کی مقدار۔ فطرے وطرے میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو ایک صاع 2 کلو 40 گرام، دینے والے 3 کلو دیتے ہیں، دینے والے 2.5 کلو دیتے ہیں، اس کا اعتبار کر کے۔ تو اس طرح یہاں پر جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 60 وسق ہوتے ہیں، 5 وسق ہوتے ہیں، 60 صاع کا وزن ہوتا ہے۔ اگر آپ 2.5 کلو سے مان کر چلتے ہیں تو 750 کلو، اور 3 کلو سے مان کر چلتے ہیں تو 900 کلو۔ 900 کلو اگر کسی کے پاس اناج ہوتا ہے تو 900 کلو کے جتنے بھی تھیلے بنے، 50 کلو کا ایک تھیلا بنتا ہے، تو پھر جو ہے وہ تقریباً 18 تھیلے بنیں گے۔ تو اس میں سمجھیں کہ آپ اس کا عشر اگر نکالیں گے تو اس صورت میں 900 میں کتنے کلو نکالنا ہے مشائخ؟ 900 میں کتنے کلو نکالنا ہے؟ جو آسمانی بارش سے جو اگا ہے اس میں کتنا نکالنا ہے؟ 90۔ اب اس کو تھوڑا سا مان کر چلیں کہ بھائی 45 کلو 50 کلو کا ایک تھیلا ہوتا ہے، تو اب اس طرح 50 کلو کے 2 تھیلے قریب قریب ایسے نکالنا پڑے گا۔ 18 تھیلے ہوا اناج تو 2 تھیلے اناج دینا پڑے گا۔ یہ موٹا حساب ایسے ہی میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اب وہ وزن تقریباً تھیلے بنانے پر بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک یہاں لوگ 35 کلو کا بناتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں 50 کلو کا بھی بناتے ہوں، تو وہ اس اعتبار سے وزن دیکھ لیں، تھیلا جتنے کا بھی بنا ہوا ہو عشر اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثرین العشر، اسی بنیاد۔ اچھا، اب کیل کا جو انہوں نے اعتبار کیا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، تو صدقہ یا زکوٰۃ شروع ہوتی ہی ہے ابھی لجنہ کے فتوے کے مطابق 900 کلو، لیکن اگر ہم 2.5 کلو مان کر چلتے ہیں تو 750 کلو، اگر 750 کلو مانتے ہیں تو پھر آپ کو 75 کلو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر 750 کلو تو 60 صاع آپ مانتے ہیں تب، جیسے اگر شیخ ابن عثیمین نے جو کہا 2 کلو 40 گرام تو 720 کلو پر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، 72 کلو نکالنے پڑے گی، 7.25 کنٹل یا 7.5 کنٹل۔ اب انہوں نے جو کیل مکیل میں مدخر میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یا معیار مانا ہے مکیل کو، اس کے لیے انہوں نے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ اس سے دلیل لی ہے۔ اس کے بعد تجب فی کل مکیل مدخر، انہوں نے کہا تھا اسی پر عطف ہے، دیکھیے من الحب ومن الثمر، ومن الثمر، من الثمر میں کیا چیزیں ذکر ہو رہی ہیں؟ دیکھیے تمر ہے، زبیب ہے، لوز ہے، فستق ہے، البندق ہے، السماق۔ البندق السماق یہ 2 نئی چیزیں ہیں ہمارے لیے، یا یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ہاں اس کا استعمال کم ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمارے لیے یہ دونوں نئے لفظ ہیں۔ البندق یا کیا کہتے ہیں، اس کے بعد السماق۔ بندق جو ہے یہ بیر جتنا ایک پھل ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر علاقے میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے پھل پائے جاتے ہوں، جس علاقے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں
وہاں اس کا وہ اعتبار کر کے وہ زکوٰۃ دیں گے تو بندق جو ہے یہ بیر جتنا ایک پھل ہوتا ہے. اسی طرح اور اس کے اندر جو چیز اور ایک ہم نے دیکھی ہے سماق، یہ ایک پہاڑی درخت ہے، اس کا ایک پھل یہ کھٹا پھل یہ ہوتا ہے، تو یہ سماق اس کو کہتے ہیں. تو آپ یہ جو مکیل یا مدخر اس کو معیار انہوں نے بنایا ہے، تو یہ چیزیں سٹور کی جا سکتی ہیں، ان کو ذخیرہ اندوزی کے لیے رکھا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بعض دانوں کی مثال دی اور یہاں پر بعض پھلوں کی مثال دی. اس کے بعد وہ حدیث، اور ایک حدیث جو انہوں نے پیمانے کو یا مکیل کو معتبر مانا ہے، تو اس کے لیے لا زکاة فی حب ولا ثمر حتی یبلغ 5 اوسق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تک پھل یا یہ دانے جب تک 5 وسق کو نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں معیار بتلایا پیمانے کو، مکیل کو، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکیل اور مدخر ہونا یہ معیار ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے. دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما قاله في الكافي. جو دانے ہیں یا جو پھل ہیں انہی میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے سبزیوں میں نہیں ہے، اور کیونکہ وہ حبوب میں نہیں آتی ہے سبزیاں، پتے. اسی طرح ولا ثمر لا زکاة فی حب ولا ثمر حتی یبلغ 5 اوسق. تو انہی 2 چیزوں میں، حب میں اور ثمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو واجب کہا. وانتفائها عن غیرہما، ان 2 کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب اس میں کون کون سے پھل کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، عشر. اب اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں، مثلا آپ سبزیوں ہی کی تجارت کر رہے ہیں، دیکھیے اگر سبزی کا آپ کا بیپار ہے، سبزی کی آپ کی تجارت ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی مشاہد؟ پیسوں کے اوپر. ہاں، اس کا اعتبار مال تجارت ہوگا. سال بھر میں وہ جتنا جمع کرتے ہیں، اور ان کے پاس چاندی اور سونے کے اعتبار سے وہ جتنا پیسہ اگر جمع ہوتا ہے، 10 لاکھ جمع ہوتا ہے سال بھر کا، اس پر حولان حول ہوتا ہے، تو وہ 10 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن فی نفسی ہی اسی جنس سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے سبزیوں میں، ٹماٹر، ترکاری میں، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، ککڑی ہے، اور بھی جو بھی چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. تو یہ کچھ چیزوں کی مثالیں اور بھی دیے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، زعرور. زعرور کوئی ایک لال پھل ہے. اب یہ ہمارے علاقے میں تو یہ پایا نہیں جاتا، بہرحال ایک لال قسم کا یہ پھل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زعرور. اور ایک لفظ نبق، یہ بھی بیر کے جیسا، بیر کی طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نبقۃ النبق. تو یہ 2 نئے لفظ تھے اس میں. اور یہ ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. عنب ہے، زیتون ہے، یہ بادام ہے، یہ کیا کہتے ہیں، تین. عنب ثمر میں سے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، لعدم هذه الاوصاف، کیونکہ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکیل اور مدخر کو جو اعتبار مانا، یہ اوصاف اس میں پائے نہیں جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض چیزیں ہیں جو عہد رسالت میں ان کو سیو نہیں کیا جاتا تھا، اب زمانے کی ترقی کے بعد اس کو بھی شاید کیا کہتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں رکھ کے پوری طرح سبزیوں کو بھی اب کیا کہتے ہیں سیو کیا جاتا ہے۔ اب تو ساری چیزیں جیسے مٹر ہے یا اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بھنڈی بھی کو بھی یہ لوگ فروزن کر کے رکھتے ہیں، گاجر کے وہ جو پیس بنا کر رکھتے ہیں فروزن ہوتا ہے۔ تو یہ گرچہ کے ترقی کے اعتبار سے اب لوگوں نے اس کو جمع کرنے کا ایک کیا کہتے ہیں اسٹور کرنے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا، لیکن جو اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ اسی کو معتبر مانیں گے، اور اسی میں زکوٰۃ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس میں زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ موسیٰ ابن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے خضروات میں سے صدقہ نہیں لیا، زکوٰۃ نہیں لی۔ یہی حضرت عائشہ سے بھی معنن ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجا ان کے ایک نمائندے یا گورنر نے، وہ طائف پر سفیان ابن عبداللہ الثقفی، وہ طائف پر گورنر تھے، انہوں نے جو ہے لکھ بھیجا کہ یہاں پر کچھ ایسے باغیچے ہیں خوخ کے اور اسی طرح انار کے، ان میں سب کھروم کہتے ہیں، ایک کرم اصل میں وہ انگور کو کہتے ہیں۔ اب انگور میں تو زکوٰۃ نہیں ہے لیکن زبیب میں زکوٰۃ ہے، زبیب منقع میں زکوٰۃ ہے، ہم اس میں زکوٰۃ لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے گورنر نے لکھ بھیجا کہ یہاں پر تو اس کی اتنی ساری کھیتیاں ہیں، اس میں بھی اگر آپ حکم دیں تو میں عشر لینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ بھیجا کہ دیکھو اس میں عشر نہیں ہے، یہ من العضاء کلھا، یہ سارے کے سارے یہ کیا بولتے ہیں ایسے جو کانٹے دار کو کہتے ہیں اصل میں عضاء، یا ایسے جو بھی چیزیں جنگلی جو اگ جاتی ہیں ان کا حساب جو ہوتا ہے اس میں ان کا حساب ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو خو یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہوں جو سڑ جاتے ہیں جلد ہی، وہ چاہے کھیتی کتنی زیادہ اس کی ہوتی ہو، جیسے اب بیروں کی کھیتی بہت زیادہ ہے، وہ حالانکہ جلدی ہی سڑ جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو جس میں عہد رسالت میں زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی وہ چیزیں اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تو حضرت عمر سے اجازت چاہی انہوں نے کہ بھئی یہ خوخ کے جو باغات ہیں یہ منقع میں جو ہم زکوٰۃ لیتے ہیں ان کے مقابلے میں اور زیادہ ہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی کیونکہ عہد رسالت میں نہیں لی جاتی تھی، اس کا اعتبار نہ کریں۔ اس میں اور ایک بات یہ ہے یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے کہ دو شرطیں ہیں، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا تَجِبُ بِشَرْطَيْن، دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزیں شرط کے طور پر۔ الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا اجماعا لنص الخبر رواه احمد بن ماجہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچے، کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں، کھجور کے 2-4 درخت ہوں، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں 5 وسق یا 60 صاع کھجور آتے ہی نہیں ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنا چاہیے۔ نصاب کو کب پہنچیں گے؟ جبکہ 300 صاع اس میں اناج نکلے، کھجور ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، جو بھی ہو۔ اب یہاں پر ایک دوسرے وزن کا اعتبار کر کے وہ بالارادب کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وزن کا ایک انداز وزن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں 6 وربع وبالرطل للعراق، یہ کیا کہتے ہیں
جیسے پرانے زمانے میں کچھ بھی جو میزان کے طور پر استعمال ہوتے تھے اس میں آپ دیکھیے عراق والوں کا اپنا ایک رطل ہوتا تھا، پھر قدس والوں کا اپنا کچھ حساب ہے. اب یہ ساری چیزیں تو عام نہیں ہیں اور ہم لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. وہ عراقی رطل سے 1600، قدسی سے 257 اور ایک رطل کا صبح. یہ ساری چیزیں سب کا حساب ہم نے وزن میں بتا دیا کہ 300 سا یعنی 750 کلو مان لیں، 900 کلو مان لیں یا 720 آپ مان لیں. تو یہ اتنا اناج کسی میں ہوتا ہے تو ہی اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں. اس کے بعد دوسری شرط اس میں یہ ذکر کی گئی ان یکون مالکا للنصاب وقت وجوبها. جب زکوٰۃ ہم اس پر واجب قرار دے رہے ہیں تو جب زکوٰۃ اس پر واجب ہو رہی ہے اتنے نصاب کا وہ مالک ہو. ابھی اگر مالک ہی نہیں ہوا ہو، ابھی بیج بو کے ایک اندازہ لگا کے بیٹھ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اس وقت اس کا اندازہ نہیں لیا جا سکتا. فوقت الوجوب کب ہے؟ وقت الوجوب فوقت الوجوب فی الحب اذا اشتد وفی الثمر اذا بدا صلاحها. کہ جو دانے ہیں وہ سخت ہو جائے. اب دانا سخت ہو گیا، اب کٹائی ہونے والی ہے، اس وقت آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب کٹائی ہو کے پھر پوری طرح تصفیہ ہو جائے اس کا تو اس صورت میں اس کا وزن 300 صاع ہو جانا چاہیے. وفی الثمر اذا بدا صلاحها، کھانے کے لائق ہو جائے یہ تو اس صورت میں اس کا اندازہ لگایا جائے گا. دیکھیے جو حدیث آ رہی ہے خاص کر یہ کھجور وغیرہ، لأنه حينئذ يصلح للأكل کہیں یا يقصد للأكل والاقتيات به، اسی وقت اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اس کو غذا کے طور پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے. فأشبه اليابس، ایسی صورت میں ہی وہ سوکھے کھجور کے مانند ہو جائے گا وہ، کیونکہ ابھی اب جو کھانے کے لائق ہو گیا کھجور، اس صورت میں ابھی گرچہ کہ وہ سخت نہیں ہوا ہے پھر بھی اس پر زکوٰۃ لگائی جائے گی، زکوٰۃ کا اندازہ لگایا جائے گا. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، خیبر کے جو باغات تھے وہاں پر وہ جا کر اندازہ لگایا کرتے تھے کہ جب کھجور کھانے کے لائق ہو جاتے اسی وقت وہ جا کے اندازہ لگاتے تھے کہ دیکھو اس میں کتنے کھجور ہونے کے امکان ہے. خرص کہتے ہیں ابھی درختوں پر جو فصل ہو اسی پر اندازہ لگانا، پوری طرح کاٹ کے تھیلوں میں جمع کر کے اس کی کٹائی کے بعد جمع کریں اس کو خرص نہیں کہیں گے. خرص کہتے ہیں کھڑی جو تیار فصل ہوتی ہے. یہ عربوں میں یہ خراس ایک آدمی ہوتا تھا جو باغیچے میں گھوم کر اندازہ لگا دیتا تھا کہ یہ کتنے کلو کا یہاں پر اناج ہو سکتا ہے، کتنے سا یہاں پر کھجور نکل سکتے ہیں، کتنے 300 سا یا 600 سا جتنے بھی اس کا اندازہ لگاتے تھے اس کو خرص کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اسی لیے بھیجا جاتا تھا. اور بھیجا کب جاتا تھا؟ جب کھجور کھانے کے لائق ہو جاتے تو اسی وقت بھیجا جاتا تھا. اور اسی طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں فلا زکاة فیما یلقطه اللقاط من السنبل. کوئی آدمی جاتے جاتے شاخ میں سے کھجور توڑ لیا، آپ نے جو پہلے سے ایک اندازہ لگایا تھا کہ بھائی 600 سا ہوں گے، اب یہ لوگوں کے اس طرح گزرتے ہوئے توڑ لینے سے یا آپ نے اس کی مزدوری دی اس کو دینے سے، کٹائی کرنے والوں کو بھی مزدوری دینی پڑتی ہے. اگر آپ کھجور ہی سے مزدوری دے رہے ہیں تو اس کے بعد سب